بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی کریم 12 سپٹمبر 2023 عنوان ہے خوف خدا۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم 61 ہجری پیدائش 101 ہجری وفات کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا ہے کہ ان کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ ان کی مدت خلافت 2.5 سال ہے۔ اموی خلفاء میں وہ واحد خلیفہ ہیں جن کا اعتراف ان کے بعد عباسیوں نے کیا۔ شیعہ حضرات کے درمیان بھی ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی ان کا غیر معمولی اعتراف کیا گیا۔ محمد بن معبد کہتے ہیں کہ میں شاہ روم کے یہاں گیا تو اس کو مغموم حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے حال پوچھا تو اس نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا؟ میں نے پوچھا کہ کیا حادثہ؟ اس نے کہا کہ مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ شاہ روم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز۔ میرا خیال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد اگر کوئی شخص مردے کو زندہ کرنے والا ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے۔ ایک مسیحی راہب کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین پر ایک نور تھا مگر اب وہ نور نہیں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی موت کے بعد کچھ لوگ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی کوئی خاص بات بتائیے۔ اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم عمر نماز اور روزے میں تم سے زیادہ نہ تھے، مگر خدا کی قسم میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب اسباق تاریخ۔ اس آرٹیکل میں خدا کا خوف اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہے، جو کہ بہت ہی کم 2.5 سال خلیفہ رہے۔ باوجود اس کے ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کو اس زمانے کے لوگ بھی اور بعد کے زمانے کے لوگ بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ عبادت میں زیادہ مطلب برابر ہی تھے لوگوں کے، لیکن وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ تو خدا سے ڈرنے والے انسان بے حد سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ اپنی جذبات سے اور اپنے تکبر سے اوپر اٹھ کے فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت کا بادشاہ ہی خدا سمجھتا تھا خود کو، اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی سوال پوچھنے والا ہوتا۔ تو باوجود اس کے وہ اگر بالکل صحیح طرح سے فیصلہ لے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی، اور خاص بات کہ دانش مندانہ فیصلہ۔ تو یہ خدا کا خوف انسان کو اتنا سنجیدہ بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر صحیح رخ سے دیکھنے کی وہ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2.5 سال کے ہی خلافت میں انہوں نے اتنا نام کمایا کہ ان کو آج 5واں خلیفہ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو
इस आर्टिकल से मेरी यही लर्निंग है। जी। हाँ, सही है आपकी लर्निंग जो है, बिल्कुल सही है। इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा, तो मैंने विकिपीडिया में देखा कि विकिपीडिया क्या लिखता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। फिर उसके बाद मैंने जो है ना चैट जीपीटी से भी ये किया, चैट किया, तो उसमें भी कुछ बातें मिली। तो मुझे जो उसका खुलासा नज़र आया, अ, इस आर्टिकल के बिल्कुल आखिर में जो मौलाना कहते हैं, लिखा है उनकी बीवी का स्टेटमेंट उनके बारे में। उनकी बीवी कहती है उनके बारे में कि बखुदा उमर नमाज और रोज़े में तुमसे ज़्यादा न थे, मगर खुदा की कसम मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो उमर से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। तो मैंने ये सारा पढ़ने के बाद जो है गौर किया कि ये अल्लाह से डरने वाले की डेफिनेशन क्या है, वो क्या चीज़ है जिसको हम कहें कि ये जो है अल्लाह से डरना है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ौजा मोहतरमा तो कहती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा नवाफिल और बहुत ज़्यादा नफिली रोज़े, बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार वग़ैरह के तो वो प्रैक्टिशनर नहीं थे वो, लेकिन जो है खुदा से डरने वाले थे। तो वो खुदा से डरने वाले क्या उनका खुदा से डरना था, वो मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों उनका इतना ज़्यादा नाम है कि शाह रूम भी उनकी तारीफ़ करता है, पॉलिटिकल राइवल अब्बासी भी उनको एक्नॉलेज करते हैं, और शिया भी उनको एक्नॉलेज करते हैं। बल्कि जो है आगे बढ़ के आप गौर करें तो बहुत सारे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ये करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। जैसे एक ज़माने में जो है हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने जो है उमर बिन अल-ख़त्ताब के वाक़यात, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो कैंडल इसका जो वाक़या है, कैंडल को वो बुझाते हैं कि वो किसी ऑफ़िस के काम में बैठे हुए थे और ऑफ़िस की कैंडल जल रही थी, शमع जल रही थी। तो कोई उनका पर्सनल मुलाकाती आया, तो उन्होंने उस कैंडल को बुझाया और दूसरी कैंडल जलाया। तो उस आदमी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से उसने कहा कि क्या बात है कि आपने जो है एक कैंडल बुझाई और दूसरी कैंडल जलाई, क्या इसका रीज़न है? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि जो है ये पहली कैंडल जो है ये ऑफ़िशियल वर्क के लिए है, और तुम्हारी मेरी जो मुलाकात है ये पर्सनल है, तो मैं ऑफ़िशियल कैंडल को जो है पर्सनल इसके लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो इस्लाम की तारीख़ में जो है रियल लाइफ इवेंट्स, यानी इक्वालिटी वगैरह वगैरह की जो है बातें तो बहुत ज़्यादा होती है दुनिया में, लेकिन अगर तारीख़ का ऑब्जेक्टिविटी से मुताला किया जाए तो इस्लाम ने जो है उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं। तो उसमें से जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की लाइफ भी है। उनकी मकबूलियत का राज़ यही है, उनकी मकबूलियत का राज़ जो है उसको समझने के लिए मैं जो है एक स्वामी विवेकानंदा के लेटर्स छपे हैं। स्वामी विवेकानंदा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से जो ख़त व किताबत की थी, तो उनके लेटर्स को कंपाइल करके छापा गया है। तो स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि जो है पूरी इंसानी तारीख़ में ह्यूमन इक्वालिटी, इंसानी मुसावात जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन इक्वालिटी को अगर किसी मज़हब ने, किसी सोसाइटी ने रियल सेंस में अगर अचीव किया है तो वो सिर्फ़ इस्लाम और इस्लाम है। यानी हिंदुइज़्म के बारे में वो कहते हैं कि हिंदुइज़्म जो है मोनिज़्म की बातें करता है, यानी दुनिया में 2 टाइप के रिलीजन हैं। सामी रिलीजन यानी अब्राहमिक रिलीजन आम तौर पर जो है द्वैतवाद को मानते हैं। द्वैतवाद का मतलब होता है डुअलिज़्म। डुअलिज़्म का मतलब है क्रिएटर और क्रिएचर या क्रिएशन।
دو الگ الگ اینٹیٹی ہے، دو بالکل جو ہے ایک دوسرے سے سپریٹ ہے۔ کریشنز کو جو ہے کریٹر کی عبادت کرنا چاہیے، یہ ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں۔ ویدک ریلیجن یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ادویتواد یعنی مونزم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز خدا ہی کا جو ہے انش ہے، خدا ہی کا جو ہے پارٹ ہے۔ اس طرح جو ہے ایک فلاسفیکل ریلیجن ہے ہندوازم بھی۔ تو سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ جو ہے ایک طرف ہندوازم یہ کہتا ہے کہ ساری مخلوقات خدا کا جو ہے انش ہے، لیکن جو ہے عجیب و غریب طور پر جو ہے ہندو مت ہی دنیا کا وہ عجیب و غریب ریلیجن ہے جس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں 4 کلاسز کا ذکر ہے، یعنی انسانوں کا ایک طبقہ برہما کے سر سے پیدا ہوا، دوسرا جو ہے ہاتھوں سے پیدا ہوا، تیسرا جو ہے تھائس سے پیدا ہوا، اور چوتھا جو ہے فیٹ سے پیدا ہوا جن کو شودرا وغیرہ کہتے ہیں۔ تو سوامی وویکانندا کو اس پر بہت تعجب ہے کہ ایک طرف ہندوازم جو ہے مونزم کی باتیں کرتا ہے، یعنی ساری مخلوق جو ہے خدا کا پارٹ ہے، لیکن جو ہے عین وقت میں جو ہے وہ انسانوں کے بیچ میں اتنے ڈیپ روٹڈ ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ اس کو ختم کرنا تقریباً ہی ناممکن ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا تقریباً ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ تو سوامی وویکانندا اپنے لیٹرز میں جو ہے اوپنلی ایکنالج کرتے ہیں کہ اگر پوری انسانی ہسٹری میں ہیومن ایکویلٹی کا اگر کوئی پریکٹیکل ڈیمو ہوا ہے تو وہ صرف اور اسلام ہی ہے، بس اس کے علاوہ کہیں بھی دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا، وہ صاف کہتے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے اسی بات میں عمر بن عبدالعزیز کی مقبولیت کا راز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی مقبولیت کا راز سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا ان کی زندگی کا۔ ان کے ایک گورنر نے ان کو لیٹر لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ لوگ جو ہے ماسس کی شکل میں اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اور اسلام میں کنورٹ ہونے کا ان کا ریزن جو ہے معرفت توحید نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے جزیہ اور ذمی اسٹیٹس سے اپنے آپ کو جو ہے نکالنے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر لوگوں کو کنورژن کی اجازت دی جائے گی اسلام میں داخل ہونے کی، تو حکومت کی ٹریجری جو ہے یہ ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی یا ایمٹی ہو جائے گی۔ اس لیے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط میں ریکویسٹ کی کہ جو ہے اس کنورژن پر بین لگانا چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے بہت ہی افسردہ ہوتے ہیں اس خط سے گورنر کے، اور اس کو ریٹیلیٹ میں لیٹر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَيْحَكَ ما بعث اللہ محمدا جابیا ولا خاتنا ولکنہ بعث اللہ مبشرا و نذیرا۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں تیرا برا ہو، اللہ تعالیٰ نے محمد کو جو ہے ٹیکس کلیکٹر یا جو ہے لوگوں کو سرکمسائز ختنہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے ان کو جو ہے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ آخرت کی لائف سے ان کو آگاہ کیا جائے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ جو ہے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کا ختنہ کروانے کے لیے۔ تو تو یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مقبولیت کا راز لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو ہے اسلامی کیلیفت خلافت یا حکومت جو ہے افریقہ، یورپ اور جو ہے ایشیا، یعنی ایشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں خود ہمارے ملک کے ایک اچھے خاصے حصے پر لوگ کہتے ہیں کہ بامبے تک جو ہے امیہ ڈائنسٹی میں آتا تھا، امیہ ڈائنسٹی خلافت بنو امیہ کے انڈر میں آتا تھا بامبے بھی، سندھ اور ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، سندھ، بلوچستان، پنجاب کا بہت بڑا علاقہ، راجستھان کے کچھ علاقے، یہ سب جو ہے ان کی پریسیڈنسی میں آتے تھے، ان کی خلافت کے انڈر میں ہوتے تھے۔ تو جو ہی انہوں نے جو ہے لوگوں کے جزیے اور ٹیکس معاف کیے، تو لوگوں نے جو ہے ماس کنورژن کا فیصلہ کیا، اور بہت بڑے پیمانے پر ایران، افغانستان، پنجاب، سندھ اور افریقہ
افریقہ کے بہت سارے تیونسیہ وغیرہ وغیرہ جو الجزائر، موراکو وغیرہ جو ہے وہاں لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر اسلام قبول کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی جو مقبولیت کا راز جو ہے وہ کثرت نماز روزہ میں نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، تو اس کا ڈیفینیشن یہی ہے۔ انہوں نے جو ہے ڈسکرمنیشن کو ختم کیا اور ٹرو سینس میں ہیومن ایکویلٹی کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا۔ ان سے پہلے جو ہے مسلم کمیونٹی میں بھی عرب مسلم، نان عرب مسلم اس طرح کا ڈسکرمنیشن ہوتا تھا۔ انہوں نے جو ہے عرب اور نان عرب ڈسکرمنیشن کو جو ہے نا بالکل ہی نلیفائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک جو ہے تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ نے جو ہے پیغمبر کو لوگوں پر حاکم بنا کے نہیں بھیجا تھا، داعی اور مبشر بنا کے بھیجا تھا۔ تو جب بھی جو ہے دعوتی اسلام کو مسلمان اپنائیں گے تو گریٹ اچیومنٹ ملے گی، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی، اور ماسز نے جو ہے زونز نے اسلام قبول کیا۔ تو اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام کے دو ورژن ہیں، پولیٹیکل ورژن آف اسلام، دعوتی ورژن آف اسلام۔ تو پولیٹیکل ورژن آف اسلام میں جو ہے کانفلکٹ اور جو ہے ٹکراؤ، وائلنس، تشدد پروموٹ ہوتا ہے، اور دعوتی ورژن آف اسلام میں جو ہے رحمت، لوگوں کے ساتھ جو ہے تلطف، مہربانی، لینینسی، گڈ بیہیویئر، ایکویلٹی، نان ڈسکرمنیشن ایٹیٹیوڈ، یہ پروموٹ ہوتا ہے۔ جب بھی جو ہے دعوتی اسلام کو اپنایا جائے گا، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، اس وقت جو ہے اسلام جو ہے گریٹ مارچ کرتا چلا جائے گا۔ لوگ جو ہے لوگوں میں اسلام کی مقبولیت کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور پولیٹیکل اسلام کو اپنایا جائے تو جو ہے چاہے آپ نماز، روزہ اور رمضان کی دھوم، بقرعید کی دھوم کتنی بھی آپ مچا لیں، جیسے کہ جو ہے فی الوقت ہمارے بر صغیر کے مسلمان مچائے ہوئے ہیں، میلاد النبی کی دھوم اور بقرعید کی دھوم اور رمضان کی حلیم اور حریص کی دھوم، یہ ساری دھوموں کے باوجود جو ہے اسلام کی کوئی امیج بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی امیج بلڈنگ ہوتی ہے۔ اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے دعوتی ورژن آف اسلام کو چھوڑ دیا ہے، پولیٹیکل ورژن آف اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی مقبولیت کا راز یہی ہے کہ نان ڈسکریمنیٹیو ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ، یعنی ہیومن ایکویلٹی کے معاملے میں ایک دم آئیڈیل سینس میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرنا۔ یہی بات جو ہے حضرت عمر عبدالعزیز کے جو پڑنانا تھے، یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب کا جو ہے مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے مصر سے ایک قبطی آیا، وہاں کا لوکل ایک آدمی آیا مدینے کو، اور آ کر اس نے جو ہے وہاں کے گورنر کی شکایت کی، غالباً عمر بن العاص کی، شکایت کی کہ عمر بن العاص کے بیٹے نے جو ہے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہارس ریس چل رہی تھی یا کیمل ریس ہو رہی تھی، تو میں نے بھی جو ہے ریس میں حصہ لیا، مصر کا واقعہ ہے۔ میں جو ہے ریس میں جیت گیا، اور میرے جو کمپٹیشن میں جو تھا عمر بن عبدالعزیز کا یہ عمر بن العاص کا بیٹا تھا، تو وہ ہار گیا۔ تو ہارنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے مجھے کوڑوں سے مارا کہ جو ہے تو ایک لوکل، تو ہارس ریس یا کیمل ریس ہوئی، تو مصر کے جو یہ تھے گورنر، ان کا بیٹا ہار گیا اور ایک لوکل قبطی جو ہے جیت گیا۔ تو اس نے جو ہے پٹائی کی گورنر کے بیٹے نے، تو وہ ایجپشین ولیجر جو ہے سیدھے وہاں سے مصر سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا، اور مدینہ میں حضرت عمر سے ملاقات کی اور کہا کہ گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ اس طرح اور اس طرح کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے مصری کو جو ہے مدینے میں ہی رکنے کے لیے کہا، اور فوراً جو ہے اپنے ایک لوگوں کو بھیجا کہ عمر بن العاص اور ان کے بیٹے دونوں کو جو ہے مدینے میں فوراً حاضر کریں۔ تو مصر سے ان کو جو ہے مدینہ لایا گیا دونوں کو، اور لانے کے بعد حضرت عمر نے اپنا کوڑا وہ قبطی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جو ہے ماریں اس کو، مار کے اس کو تم جو ہے لہو لہان کرو عمر بن گورنر کے بیٹے کو۔ جب اس نے خوب مصری نے خوب پٹائی کر لی گورنر کے بیٹے سے،
تو حضرت عمر نے جو ہے قبطی سے کہا کہ اس کے باپ کو بھی مارو، چونکہ یہ باپ کی بیس پر ہی جو ہے دھوس جما رہا ہے۔ تو قبطی نے کہا کہ نہیں، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی میں تو عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن الخطاب دونوں کی آپ جو ہے لائف ہسٹوری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ریئل سینس میں ان کے اندر نان ڈسکریمنیشن ایٹیٹیوڈ تھا، یعنی انسانوں کو ایکول سمجھنا، اور نماز روزے سے کی دھوم مچا کر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے ڈسکریمنیشن ہے، اپر کاسٹ لوور کاسٹ، ہم فلاں اور ہم ایسے ہم ویسے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ جو ہے نماز روزے کے باوجود غیر خاشع سوچ ہے، غیر متقیانہ سوچ کہا جائے گا۔ اور اگر آدمی فرض نماز پڑھ لے لیکن ساتھ میں وہ سوسائٹی میں جو ہے لوگوں کے ساتھ رافت، رحمت، گڈ ٹریٹمنٹ اور نان ڈسکریمنیشن بیہیویئر اپناتا ہے تو وہ جو ہے زیادہ خدا سے ڈرنے والا شمار ہوگا۔ اپنے ڈیلی افیئرس میں جو ہے متقیانہ روش پر رہنا یہ اصل بات ہے، نہ کہ جو ہے نماز روزے کی اور جو ہے میناروں کے اوپر لائٹوں کی اور لاؤڈ اسپیکر کی دھوم مچانا یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین، جو سورہ بقرہ کی جو پوری آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسٹ یا ویسٹ کو اپنا لے، یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرے کیا کعبۃ اللہ کی طرف کرے۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف چہرہ جو ہے اصل نہیں ہے، اصل چیز ہے اسپرٹ۔ اسپرٹ یہ ہے کہ جو ہے آدمی کے اندر جو ہے نان ڈسکریمنیشن ایٹیٹیوڈ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے خدا سے ڈر کر رہے، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے ان لاز، اپنے پڑوسی، اپنے ملک اور اپنے کو سٹیزنز، اپنے کولیگس، اپنے کیا کہتے ہیں کلاس فیلوز، کالج فیلوز، سب کے ساتھ جو ہے جب وہ بیہیویئر کرے تو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے بہت کانشیس اور لاجیکل آدمی ہے، بہت ہی جو ہے خدا کے سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور خدا کے سامنے ٹھہر کر جواب دینا ہے، اس کو مینٹل پریزنس ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے عمر بن الخطاب ہو یا عمر بن عبدالعزیز، دونوں کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ دا 100 جو کتاب ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس میں اس نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل، یہ عمر بن الخطاب کو بھی شامل کیا ہے دا 100 کے آتھر نے۔ پہلا اس نے جو ہے نا محمد الرسول اللہ فائنل پروفٹ کو قرار دیا، پہلا انسان، تاریخ کا سب سے بڑا انسان، سب سے موسٹ انفلوئنشیل پرسن۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے 52 نمبر پر عمر بن الخطاب کا نام دیا ہے کہ کیلف عمر جو ہے دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ تو ریزن کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی بھی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور عمر بن خطاب کی بھی۔ تو میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کی مقبولیت کے پیچھے یہی ہے کہ ہیومن سینٹرک ایٹیٹیوڈ، نہ کہ جو ہے ریس سینٹرک ایٹیٹیوڈ، یعنی وہ عرب تھے تو انہوں نے عرب نہیں کہا، وہ قریش تھے تو انہوں نے قریش پرائڈ اور قریش کا فخر یہ نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہے اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ تقویٰ ہے، وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں مینٹل اسپیکٹرم ہے۔ یہ اگر آپ کا صحیح ہے تو آپ جو ہے خدا کے نزدیک بڑے انسان ہیں۔ اگر یہ سب صحیح نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ گریٹ رولر ہوں، تب بھی جو ہے آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے بہت مقبولیت ملی عمر بن عبدالعزیز کو۔ انہوں نے جو ہے نا ٹیکس معاف کیا، انہوں نے جو ہے سمپل لائف گزاری، انہوں نے جو ہے پبلک ٹریجر کو پرسنل اس کے لیے شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا، بہت ہی سمپل انہوں نے زندگی گزاری۔ اور جب بھی جو ہے جسٹس کی بات آئی تو جسٹس کو انہوں نے جو ہے سب سے اوپر رکھا، جیسا کہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ تم جو ہے جسٹس پر قائم رہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے خود اپنے سیلف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جسٹس تم جو ہے جسٹس کی ایڈوکیسی کرو، یہی تقویٰ ہے، وہ اقرب للتقویٰ۔ تو حضرت عمر جو ہے اسی لیے جو ہے وہ اقرب للتقویٰ کی کیٹیگری میں آتے ہیں
کہ تقویٰ سے قریب ایٹیٹیوڈ جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا، عمر بن الخطاب کا تھا، اور جو ہے تاریخ میں جو ہے بڑے زبردست واقعات آئے ہیں، جیسے ہمارے ملک کا مشہور واقعہ ہے مغل دور کا، جہانگیر ہے جس کو سلیم بھی کہتے ہیں، جن کی اسٹوری مشہور ہے سلیم آرگی۔ تو جہانگیر کا ایک واقعہ جو ہے علامہ شبلی نے اپنے منظوم کلام میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نور جہاں جو جہانگیر کی بہت ہی کیا کہتے ہیں محبوب وائف تھی، تو وہ جو ہے اپنے محل کسی کو اس پر بارجے پر کھڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے کوئی عام آدمی گزر رہا تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا، دیکھ کر اس نے غالباً جو ہے شاید نظریں تاک دی ہو یا کچھ غور سے گھور کر دیکھا ہو، تو نور جہاں کو بڑا غصہ آیا، اس نے جو ہے اپنے محل کی اس سے جو ہے بالکنی سے تپنچا پھینکا، اور وہ بیچارہ جو ہے وہیں یہ ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا قتل ہو گیا اس تپنچے سے۔ تو اب جو ہے قاضی کے پاس اس آدمی کے لوگ پہنچے، رشتہ دار، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے بادشاہ کی بیوی نور جہاں نے جو ہے ہمارے آدمی کو جو ہے بغیر کسی حق کے رائٹ کے جو ہے قتل کر دیا ہے۔ تو قاضی کے پاس فیصلہ گیا، دلی کا شاید واقعہ ہو یا فتح پور سیکری آگرہ کا واقعہ ہو، کہ قاضی کے پاس گیا تو قاضی نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا کہ مجرم کون ہے، انفلوئنشل پرسن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو قاضی نے کہا کہ جو ہے شرع کے مطابق جو ہے النفس بالنفس، یعنی گردن کے بدلے گردن جو ہے کاٹی جائے گی، قتل کا بدلہ جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جہانگیر، تاریخ داں کہتے ہیں، تاریخ نویس، کہ جہانگیر کو ذری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قاضی کے خلاف آواز کریں، قاضی کے خلاف جو ہے کوئی آواز نکال سکے کہ کیسے تم میری بیوی کے قتل کا یہ دیتے ہو، یہ تو تم کسی اور پر نافذ کرو، ہم رائل لوگ جو ہے قانون اور شریعت سے ماورا ہیں، اوپر ہیں، اس طرح اس نے نہیں کہا، فوراً اس نے مان لیا، اور جو ہے فوجی جو ہے نور جہاں کو جلادوں کے حوالے کرنے والے تھے، تو نور جہاں نے کہا کہ جو ہے دیت بھی تو شریعت کا ہی ایک حکم ہے کہ جان کے بدلے جو ہے اگر اس کے وارثین دیت لے کر، کمپنسیشن لے کر اگر مجھے معاف کریں تو اس کا بھی تو چانس ہے۔ تو اس مقتول کے رشتہ داروں نے جو ہے اس رحم کی درخواست کی وجہ سے جو ہے دیت لینے پر اپنی رضامندی ظاہر کی، تو پھر جو ہے ان کو بہت سارے درہم و دینار دینے کے بعد انہوں نے جو ہے نور جہاں کو معاف کیا۔ تو یہ جو ہے ہمارے اس ملک کا واقعہ ہے، ہمارے اس ملک میں جو ہے دوسرا ایک واقعہ بھی ہوا ہے، شری رام جی جن کو بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے ملک کے آئیکن مانتے ہیں، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے شمبک کا واقعہ، کہ شری رام جی کے زمانے میں جو ہے ایک برہمن رام جی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے آپ کے راج میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا انیائے ہو رہا ہے۔ تو شری رام جی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے آپ کے راجیہ میں جو ہے انٹچیبل لوگ یعنی شودر لوگ جو ہے ویداس پڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں سنسکرت پڑھ رہے ہیں کچھ، تو پھر جو ہے تاریخ کہتی ہے، جس کو امبیڈکر وغیرہ سب نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے شمبک کے، کہ اس بیچارے شودر کو جو ہے صرف مارا گیا کہ وہ جو ہے انٹچیبل ہوتے ہوئے وید پڑھ رہا تھا یا کچھ پوجا وجا کر رہا تھا۔ تو اسی فتح پور سیکری کا جہانگیر کا واقعہ بھی ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اسلامک ٹیچنگ کا، یہی جو ہے شمبک کا واقعہ بھی ہے۔ خود جہانگیر کے زمانے میں جو ہے ایک واقعہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا، کچھ نام ہے اس کا، چارلیمان وغیرہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ اس نے بھی کچھ اس طرح کی غلطی کی جہانگیر کی طرح، تو وہاں کے جج نے فیصلہ دیا تو اس کو جو ہے اس نے ڈسمس کر دیا اور کہا کہ جو ہے قانون وہ عوام کے لیے ہوتا ہے، بادشاہ اور رائل فیملی کے لیے نہیں ہوتا۔ انہی دنوں کا سیم سنچری کا واقعہ ہے، سیم دنوں کا جب جہانگیر کا واقعہ پیش آیا، اسی وقت جو ہے انگلینڈ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوامی وویکانند جی نے جو کہا کہ جو ہے اگر کسی نے پوری انسانی تاریخ میں ہیومن ایکویلٹی کا ایکچوئل ڈیمونسٹریشن کیا ہے، تو اس لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ اس ملک کا
کی بھلائی اور سکسیس جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کو اکنالج کریں. ہندوؤں کی جو خوبیاں ہیں اس کو جو ہے مسلمان اپریشیٹ کریں، اکنالج کریں. اسی طرح جو ہے ہمارے ملک کے ہندو جو ہے یہ اینٹی اسلام ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں اور اسلام کے اندر جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیے گئے ہیں وہ ہیومن لائف کے جو ہے پین کو ایکچوئل سینس میں ریلیو کرتے ہیں، اس کو جو ہے پروموٹ کریں اس ملک کے اندر. تبھی جو ہے اس ملک کے اندر کامیابی ملے گی. آج کل جو ہے ہمارے ساؤتھ انڈیا کے ایک اسٹیٹ کے ایک بڑے منسٹر کے بیٹے نے جو ہے کچھ کہہ دیا ہمارے اس ملک کے ایک بڑے مذہب کے بارے میں کہ یہ ڈیسیز ہے وغیرہ ہے، کچھ کہہ دیا تو اب سارے لوگ جو ہے اس منسٹر کے بیٹے کے خلاف دھوم مچا رہے ہیں. لیکن ایکچوئل سینس میں آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں نے انسانوں کو کے ساتھ ڈسکرمنیشن اپنایا، ان کو انٹچیبل، ان کو شودر، ان کو جو ہے ملیچ، ان کو فلاں اور فلاں کے نام دیے. تو سوامی وویکانندا اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اوپنلی جو ہے ہندوازم کی جہاں خوبیوں کو سراہا ہے وہیں اس کی کمیوں کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو ہے اسلام ہی وہ ایک واحد مذہب ہے جو سوشل پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. سوشل پرابلم جو ہے اسلام سے ہی سالو ہو سکتے ہیں اس ملک کے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان. اور یہ پولیٹیکل ورژن آف اسلام، ہیٹ اسپیچز اور جو ہے کانفلکٹ اور جو ہے اپنے آپ کو وکٹیمائز سمجھنا، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا، اس کو چھوڑ دیں. حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماڈل کو اپناتے ہوئے وہ گیور کمیونٹی بنے. وہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے ٹیکر نہ بنے بلکہ گیور بنے، دائی بنیں گے، دعوت کا اپنے اندر ریوائول کریں گے تو وہ ایک گیور مین اور گیور کمیونٹی بنیں گے. اور عمر بن عبدالعزیز کی جیسے مقبولیت ہوئی پوری دنیا کے لوگوں میں، یعنی شاہ روم بھی ان کی تعریف کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتے ہیں، افریقہ والے بھی کرتے ہیں، ہندوستان والے بھی کرتے ہیں اس دور کے. تو یہی جو ہے دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے، مسلمان جو ہے اس ایٹیٹیوڈ کو اپنائے جو اسلام کا ریئل ایٹیٹیوڈ ہے، نہ کہ جو ہے ہم مظلوم ہیں، ہم اپریسڈ ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو ہمارا پولیٹیکل رائٹ نہیں مل رہا ہے، پروٹیسٹ کریں. یہ سب باتوں کو اگر چھوڑ کر جو ہے اسلام کی جو پاورفل آئیڈیالوجی ہے، یعنی توحید اور وننس آف گاڈ اور وننس آف جو ہے مینکائنڈ، یعنی وحدت انسانی اور وحدت رب، اس پیغام کے پاور کو جو ہے مسلمانوں نے سمجھا نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ سارے پرابلم ہیں. اگرچہ کہ فارم کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، ہر جگہ جو ہے داڑھی اور بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں، ٹخنے سے اوپر کپڑے، مسجدوں کے مینارے، میلاد النبی اور جو ہے عید الاضحیٰ کی دھوم، رمضان کی افطار کی دھوم ساری ہونے کے باوجود اسلام کی امیج نہیں بن رہی ہے. وہ امیج نہ بننے کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ ہم جو ہے ایک ٹیکر گروپ بننا چاہتے ہیں. ہم دعوتی اسلام کے بجائے جو ہے پولیٹیکل اور جو ہے شکایتی گروپ بننا چاہتے ہیں، شکایتی اسلام کے کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس سے باہر نکلیں گے تو سارا مسئلہ ٹھیک ہوگا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو اہلیہ کہہ رہی ہے کہ وہ نماز روزے میں جو ہے تم سے بہت زیادہ نہیں تھے، وہ بھی اتنی نماز پڑھتے تھے جتنی تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن جو ہے وہ خدا سے ڈرنے والے تھے. تو خدا سے ڈرنے کا مطلب جو ہے یہی سمجھ میں آیا کہ نان ڈسکریمنیٹو ایٹیٹیوڈ اپنانا، لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن سے بچنا، ٹیکنگ کے بجائے گیونگ پرسن اور گیونگ کمیونٹی بننا، اس سے جو ہے کسی کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہے ڈیفینیشن خدا سے ڈرنے کی. خدا سے ڈرنے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ حج اور عمروں کی بھرمار کر دیں، ہر سال جو ہے آپ عمرے کے لیے جائیں. عمرہ اور حج جو ہے اسلام کی مسنون عبادتوں میں سے ایک عبادت ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو ہے اصل ہے انسان کا ایٹیٹیوڈ. سر سی وی رمن جو ہے ہمارے ملک کے بڑے سائنسدان تھے، ان کے ایک شاگرد نے جو ہے ان سے کہا کہ ہم اپنی لیبارٹریز میں جب انویسٹیگیشن اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس گیجٹ نہیں ہوتے. تو اس نے مثال کے طور پر کہا کہ ہم جیسا ایک سائنٹسٹ جو ہے یورپ میں اتنے میگا واٹ الیکٹریسٹی اس کو ملتی ہے بلب اور جو ہے مختلف چیزوں کو یہ کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، اور ہمارے ملک میں اتنی کم الیکٹریسٹی ہم کو ملتی ہے. تو سوامی سر سی وی رامن نے ان کو لکھا کہ تم جو ہے
اتنے میگا واٹ الیکٹریسٹی کی جگہ جو ہے اپنے برین کی الیکٹریسٹی کو اتنا بڑھا لو، تو جو ہے وہ اس کے ایکول ہو جائے گی. وہ جو کمی ہے فارم الیکٹریسٹی کے جو ہے کی جو کمی جو ہے تم اپنی دماغ کی محنت سے جو ہے پوری کر سکتے ہو. اگر وہاں الیکٹریسٹی زیادہ مل رہی ہے تو تم یہاں دماغ کا زیادہ استعمال کرو، تب جو ہے سائنس تم کوئی بڑے سائنٹسٹ بنو گے. تو یہی معاملہ جو ہے، جو معاملہ سر سی وی رمن نے سائنس کے بارے میں کہا، وہی ہم اسلام کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو ہے فارم کی دھوم تو تم نے بہت مچا لیا. مسجدیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر الگ کر لی، اپنے قبرستان الگ کر لیے، مدرسے الگ کر لیے، جماعتیں جمعیتیں الگ کر لی، اور پھر الگ کرنے کی یہ پالیسی یہ چلی کہ ملک تک تم نے ڈیوائڈ کر دیا. پھر ملک ڈیوائڈ کرنے کے بعد پھر اس ملک کو تم نے جو ہے نا ری ڈیوائڈ کیا. تو یہ ڈیویڈیشن جو ہے کب تک کرتے رہو گے؟ تو یہ جو ہے ڈیوائڈ کرنے کی پالیسی کو جو ہے ختم کرو. وہ اپنے سے شروع ہوتی ہے اور پھر جو ہے غیر مسلموں تک پہنچتی ہے. تو اس پر فل اسٹاپ لگا دو، انکلوسیو مائنڈ سیٹ پیدا کرو، جیسے عمر بن الخطاب کا انکلوسیو مائنڈ سیٹ تھا، عمر بن عبدالعزیز کا انکلوسیو مائنڈ سیٹ تھا تمام انسانوں کے بارے میں. تو اس طرح اگر اپنائیں گے تو نفل اور عمرے اور حج کی کمی تھوڑی سی رہ بھی جائے گی، تو جو ہے کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگا. اسلام ترقی کرے گا، امیج بلڈنگ ہوگی، کمیونٹی ترقی کرے گی. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے ٹاک میں کہا تھا کہ کریٹیو مائنارٹی بننا ہے. کریٹیو مائنارٹی ہی جو ہے کوئی بڑا کام کرتی ہے، تو اس کے پورے چانسز ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جو ہے یہ ڈیوائڈ کی پالیسی کو ختم کرے، آپس میں بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی. وہ ایک گیور کمیونٹی بنے، وہ ایک ڈیوائڈنگ کمیونٹی نہ بنے. وہ دوسروں کے ساتھ کانفلکٹ اور جو ہے وکٹیمائز کمپلینٹ کی شکایتیں وہ چھوڑ دیں، وکٹیمائز ایٹیٹیوڈ کو وہ چھوڑ دیں. تو جو ہے ایک کریٹیو مائنارٹی سے وہ ایک کریٹیو مائنارٹی بنیں گے، اور کریٹیو مائنارٹی سے جو ہے خدا تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے بہت ہی بڑے انقلاب لائے گا. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بائبل میں ہم پڑھ رہے تھے، آج صبح میں بائبل کے مطالعے میں ایک بات معلوم ہوئی کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے تم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم فرشتے ہیں، لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ قوم لوط کو ختم کیا جائے گا. حالانکہ قوم لوط جو ہے بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ وہاں کے فلسطین کے لوکلائٹ تھے. وہ تو قرآن کے اندر ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم جو ہے ہم سے ڈائلاگ کرنے لگے، ہم سے کوارل کرنے لگے لوط کی قوم کو بچانے کے لیے. تو بائبل میں جو ہے اس کا بہت اچھا ڈیمو ہے کہ کیا خدا سے انہوں نے ڈسکشن اور ڈائلاگ کیا. تو انہوں نے بائبل کے الفاظ ہے، سارے جہاں کے منصف، کیا تو قوم لوط کے بارے میں انصاف نہیں کرے گا؟ قوم لوط کو تو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ قوم لوط کو چھوڑ دے. تو اگر تو جو ہے قوم لوط کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، کم سے کم وہاں کے راست بازوں کو تو چھوڑ دے. تو وہ پوری ڈسکشن جو حضرت قوم لوط کی بارے میں جو ہے حضرت ابراہیم نے ڈسکس کیا، وہ بائبل میں پورا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر جو ہے قوم لوط میں 50 بھی نیکوکار ہیں تو کیا ان کو ختم کرے گا؟ تو خدا کہتا ہے نہیں، اگر قوم لوط میں 50 بھی اگر اچھے انسان ہیں تو میں اس قوم کو چھوڑ دوں گا. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر 40 ہو تو خدا کہتا ہے کہ ہاں 40 ہو تب بھی میں چھوڑ دوں گا. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر صرف 30 ہی ہوں پوری قوم میں تو کیا کرے گا؟ تو ختم کرے گا ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اگر 30 بھی ہوں تو میں ان کو اس قوم کو چھوڑ دوں گا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر 20 ہی ہو تو کیا کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں 20 بھی ہو تو میں چھوڑ دوں گا. اس طرح نمبر گھٹاتے ہوئے آتے ہیں وہ. تو قرآن کے اندر جو کہا گیا تھا کہ قوم لوط کے بارے میں ابراہیم جو ہے ہم سے کورل کرنے لگا، ہم سے جو ہے بحث مباحثہ کرنے لگا تو اس قوم کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک طرف جو ہے حضرت ابراہیم کا ایٹیٹیوڈ ہے قوم لوط کے بارے میں. دوسری طرف جو ہے ہمارے مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، ذرا کچھ ہوتا نہیں، وہ کعبۃ اللہ حرم شریف سے لے کر جو ہے انڈیا تک قنوت نازلہ پڑھنے لگتے ہیں. قنوت نازلہ یعنی قنوت نازلے کا مطلب ہے دعائے زحمت کرنا کسی کے لیے کہ خدا کسی کو تباہ کر دے، تو وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو بائبل میں ہے کہ وہ جو ہے نماز میں کھڑے ہو گئے فوراً فرشتوں کے جاتے ہی، اور خدا سے جو ہے بحث شروع کر دی انہوں نے. تو اس قوم کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم نے قنوت رحمت پڑھی، اور ہم قنوت زحمت پڑھتے ہیں جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو اب مسلمانوں کو واپس جو ہے پیغمبروں کے ماڈل کو اور جو ہے
تاریخ کے عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن الخطاب جیسے لوگوں کے ماڈل کو اپنانا ہے، تب وہ کریٹو مائنارٹی بنیں گے. وہ قنوت نازلہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے. وہ قنوت رحمت پڑھیں گے تب خدا جو ہے ان پر رحمت کی بارش کرے گا. تو یہ جو مولانا کا جو آرٹیکل ہے بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. اس کو ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ فارم کی دھوم مچائیں. تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو صحیح کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے پروفیٹک بیہیویئر کریں. پیغمبروں نے جو کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی. تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے پروفیٹک ماڈل کو اپنانے کی توفیق دے، جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اپنایا اور دنیا میں جو ہے انسانوں کی بھلائی میں وہ کامیاب ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ان سے خوش ہوگا. السلام علیکم. جی، کیریکٹر بلڈنگ اللہ کے ڈر سے ہی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ وہ پوری زندگی کو لیڈ کرتی ہے. جبکہ کچھ اعمال جو ہیں وہ اعمال جو ہے وہ کچھ چند پل کے لیے ہوتے ہیں جس کو ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کو جو لیڈ کرتا ہے وہ اس کا کیریکٹر بلڈنگ ہے، جو خدا کے تقوی سے ہی انسان کو سنجیدہ بناتا ہے. تو خدا کا ڈر اس معاملے میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دین میں خدا کے ڈر کو بہت ہی سب سے زیادہ اہمیت دی جائے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک سوال جو آپ نے ابھی بات کہی کہ قنوت نازلہ والا، تو لوگ رسول اللہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی قنوت نازلہ پڑھا ایک موقع پر. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور قرآن کے اندر جو ہے اس پر آپ کو یہ بھی کی گئی، رسول اللہ کو جو ہے اس پر جو ہے جواب بھی لیا گیا کہ کیوں آپ ان کے بارے میں یہ کر رہے ہیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ اس طرح کیا، اس کے باوجود، اتنے ظلم کے باوجود ایک مرتبہ بد دعا کی تو قرآن نے فوراً جو ہے پکڑ کی اور کہا کہ جو ہے آپ کو تو ہم نے جو ہے یہ بنا کر نہیں بھیجا ہے بد دعا کرنے والا، آپ کو تو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ تو خدا کی ڈومین کی بات ہے، کسی کے ساتھ کیا کریں. تو اس واقعے کو جو ہے، کسی واقعے کو جو ہے جنرلائز کرنا، یہ جو ہے مطلب صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ جس پیغمبر نے جو ہے یہ کہا کہ طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں گے فرشتوں نے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں مانیں گے. تو ہو سکتا ہے ان کی بات کی نسلیں مانے گی، تو مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یعنی جو چیز جو ہے پوائنٹ اور اشاریہ میں ہے اس کو تو جنرلائز کر لیتے ہیں، اور جو چیز جو ہے 99.9 ہے اس کو جو ہے بالکل ہی بھولتے ہیں. تو خلاف کی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لیتے ہو جنرلائز کر لیتے ہو اور ایک جنرل پارٹ کو جو ہے چھوڑا کر دیتے ہو. تو فما جزاء ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کو جو ہے پنشمنٹ یہ ہوگا کہ دنیا میں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے اور آخرت میں جو ہے سخت عذاب ہوگا ان کا. قرآن کے اندر اس ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کے حوالے سے جو ہے اس طرح کی یہ دینا وہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. وہ کوئی ایک ایکسیپشنل واقعہ ہے، بلکہ قرآن میں اس پر تو رسول اللہ کو یہ کیا گیا، ریبیوک کیا گیا.